السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 41، 5واں رکوع ہی چل رہا ہے ہمارا۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 41۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، یعنی کہ دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن توریت کی تصدیق کرتا ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ حصے گم ہو گئے، کچھ لفظی اور معنوی تحریف ہو گئی، یعنی لفظ اور معنی جو ہے وہ بدل دیے گئے، لیکن توریت اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب ہے۔ انجیل اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ زبور بھی اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے۔ تو یعنی کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے توریت کی بھی، زبور کی بھی، انجیل کی بھی، اور مختلف صحف ابراہیم و موسیٰ کی بھی۔ تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق جو قرآن سابقہ کتب کی کر رہا ہے۔ اب اس کا دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ مصداق کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس، پروف، یعنی قرآن جو ہے وہ ایویڈنس بن کے آیا ہے کہ جو پریڈکشنز توریت اور انجیل میں ہوئی تھیں، مطلب ان کی کتابوں میں جو بھی پریڈکشنز پیشین گوئیاں ہوئی تھیں، قرآن جو ہے وہ ان کا ایویڈنس بن کے آیا ہے۔ اگر توریت میں پیشین گوئی تھی تو وہ پیشین گوئی منتظر تھی اپنی تصدیق کی کہ اس پیشین گوئی کا ایویڈنس بن کر قرآن آئے۔ اگر توریت میں پیشین گوئی تھی ایک نبی آخر الزماں کی، تو وہ پیشین گوئی منتظر تھی جب تک کہ نبی آخر الزماں نہ آ جائیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا جو توریت اور انجیل میں تھیں۔ پیشین گوئی کیا تھی؟ کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو تمام انبیاء بنی اسرائیل سے ہیں وہ تو بنی اسرائیل سے ہی ہیں، ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے، لیکن جو بنی اسرائیل کے بھائی ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں نا، تو حضرت اسحاق کی جو نسل ہے وہ ہے بنی اسرائیل۔ تو اب حضرت اسماعیل کی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ عرب میں آباد ہوئے تھے، بیسیکلی جو حضرت اسماعیل کی نسل تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ہیں، حضرت اسماعیل میں سے۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس اعتبار سے جتنے بھی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانند نہیں ہیں، یعنی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی، شریعت دی گئی تھی، باقی جو تمام نبی ان کے بعد آئے تھے وہ اس شریعت کی وضاحت کے لیے آئے تھے، یعنی کتاب وہی تھی
لیکن اس کی مزید جو اس میں توسیع ہوتی گئی اور اس کتاب کے جو احکام تھے انہوں نے ان کو بیان کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، کبھی یہ خیال نہ کرنا that I have come to destroy law۔ یہ تو سینٹ پال نے کیا ہے، جو اور موجودہ جو عیسائیت اور مسیحیت ہے وہ بغیر شریعت کے ہے، ان میں کوئی قانون نہیں ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز فرض اور واجب ہے، اور ہے مذہب۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ پالزم ہے، یہ کرسچینٹی اس کے لیے غلط نام ہے۔ حضرت عیسیٰ حضرت مسیح کی جو تعلیمات ہیں اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پالزم ہے۔ تو نوٹ کریں جو الفاظ آئے ہیں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اب یہ اس اعتبار سے اتنا اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آتی ہے وہ بذریعہ قلب آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی شے ملی، یعنی توریت لکھی ہوئی چیز تھی، مطلب توریت ان کو لکھی ہوئی ملی تھی۔ تو یہ منہ میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا، اور جو اسے نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا۔ اور یہ ڈیوٹرانومی یعنی توریت کی 5ویں کتاب ہے، کتاب استثناء، اس میں بھی یہ آج بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا یہ جو پیشین گوئیاں تھیں یہ بلا تصدیق تھیں جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں آ گئے، تو گویا کہ قرآن مصداق بن کر آیا ان پیشین گوئیوں کا جو توریت اور انجیل میں موجود تھیں۔ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے آگے، اور مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، یعنی سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ۔ یہاں ہے اولا کافرم اور اول الکافرین، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اول الکافرین کا مطلب ہے کہ بہت سے کافر ہیں، بہت سے کفر کرنے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا، اور یہاں آیت میں جو یوز ہوا ہے وہ ہے اولا کافرم، یعنی یہاں پہ درجے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، یعنی سب سے پہلے کفر کرنے والے، سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے، ایز ان سب سے زیادہ، یعنی یہاں پر ایک طرح سے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سب سے زیادہ کفر کرنے والے کہیں تم نہ بن جاؤ۔ یعنی کہ یہاں تک جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے، نہ وہ نبوت سے آشنا تھے، نہ کوئی شریعت تھی، نہ کتاب تھی، امی قوم تھی۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، یعنی ان کے پاس ہمیشہ سے جو نسل چل رہی تھی نا وہ بنی اسرائیل سے چل رہی تھی، اور سارے کے سارے نبی جو تھے اور جو جتنے بھی رسول تھے وہ سب کے سب بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چل رہے تھے۔ اب جو ہے وہ اب جو عرب میں جو پھر جو حضرت اسماعیل تھے نا ان کی جو نسل تھی وہ ساری کی ساری عرب میں جا کے آباد ہو گئی تھی، مطلب انہوں نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اس کی حفاظت کی، لیکن وہ بالکل ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اوپر کتاب نازل ہوئی اور اسی کے آگے سے انجیل جو ہے توسیع کی گئی تھی، اور زبور جو ہے وہ بھی حضرت داؤد پر نازل ہوئی، یعنی ساری آسمانی کتابیں جو تھیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر تھیں پہلے۔ تو بنی اسماعیل کے پاس نہ شریعت تھی نہ ہی کوئی کتاب تھی، اور یہ امی قوم تھی، یعنی ان کے پاس کوئی نبوت نہیں تھی پہلے۔ امی ہوتا ہے ان پڑھ۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن یہ ساری مہاجرین کی قوم آخر انہی میں سے تھی، یعنی مکہ میں سے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، یہ سب انہی میں سے تھے۔ کم سے کم تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لا چکے تھے۔
اب آیت کا مفہوم یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ تم تو حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم سب سے بڑھ کر تصدیق کرتے، لیکن اس کے برعکس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سے سب سے اول، یعنی کہ سب سے بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو۔ اب یعنی یہ بھی ایک اپیل کا انداز ہے، دعوت کا انداز ہے، یعنی کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں لے کر آیا میں، وہی توحید کی تعلیم ہے، ایمان بالآخرت ہے، وہی شریعت ہے۔ شریعت میں ابھی معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا، اس وقت تو ابھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ابھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو ابتدائی احکام آ رہے ہیں، ابھی تو اس کی تکمیل ہوگی کہ اس میں کیا کچھ اختلافات پیش آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی کہ ایک احساس ان میں اور زیادہ اجاگر ہو سکتا تھا کہ ان کا وہی قبلہ ہے جو ہمارا ہے، ہمارے تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے نام لیوا ہیں، ہارون کے نام لیوا ہیں، اس اعتبار سے تمہارے لیے تو اس میں اجنبیت کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں۔ آیت پھر کنٹینیو ہو رہی ہے، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو، یعنی یہ جو دنیا کے مفادات ہیں، یہ تھوڑی سی چودراہٹ، یہ دنیا کی زندگی جو کہ فانی ہے، لوگ تم سے جھک کر ملتے ہیں، تم سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی چودراہٹ جو ہے تم اس کو ترجیح دے رہے ہو، اور اتنی بڑی دولت یعنی ہدایت ربانی اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ پھر آیت کنٹینیو، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ فتقون کا مطلب ورڈ یوز ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو۔ اور جو آیت نمبر 40 تھی یاد کریں، اس میں فرحبون کا ورڈ یوز ہوا تھا، اور یہ بھی تقوی کے لیے یوز ہوا تھا کہ صرف مجھ سے ڈرو۔ اب ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ فرحبون جو ہے نا وہ اصل میں کہتے ہیں راہب سے نکلا ہے، وہ راہب کہتے ہیں دل کی لرزش، جیسے دل کے اوپر کپ کپی سی طاری ہو جائے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس کریں اور آخرت کے حالات کو اپنے سامنے رکھیں تو ہمارے دل کے اوپر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے، یہ راہب ہے، اسی سے رہبانیت کا لفظ بنا ہے، یعنی بہت ڈرنے والا، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تقوی، یعنی پھر اب انسان بچ کے چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے سے بچتا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں جو کوشش کرتا ہے، تو یہ جو کوشش اور یہ جو روش ہے نا، یہ تقوی ہے، یعنی اس خوف کے عمل میں جو روش ہے وہ تقوی ہے۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مت لباس پہنا دو حق پر باطل کا، یعنی حق پر باطل کا پردہ ڈال دینا، یعنی مت چھپاؤ حق کو باطل سے، یعنی جو حق تمہارے سامنے آیا ہے اب تم طرح طرح کے بہانے بنا کر، اعتراضات اٹھا کر، جیسے کہ مثلاً کہ ایک آیا ہے کہ ہم سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جو آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو بھسم کر دے۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب انسان محتاج تھا کہ کسی حسی معجزے قدم قدم پر دکھائے جائیں، تو کسی کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی۔ آسمان سے ایک آگ شعلہ سا اترتا تھا، بھسم کر دیتا تھا۔ حضرت حابیل اور قابیل کا جو ذکر آئے گا سورۃ مائدہ میں، وہ یہی تھا کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی نہیں ہوئی۔ کیسے معلوم ہو گیا؟ کیونکہ ہم تو کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا کہ کوئی شے قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی، یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے، لیکن کوئی ایسی حسی شے جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہوا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ یہ چیزیں ابتدائی دور کی تھیں۔ آیت کنٹینیو، اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔
ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ واقعی غلطی میں ہو، مغالطے میں ہو کہ اسے بات سمجھ نہ آئے. اگر اس میں کچھ وقت لگ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک بات واضح ہو چکی ہے، انسان حق کو پہچان لے، جیسے کہ سورۃ انعام کی آیت ہے، حق کے انکشاف کے بعد انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کی سزا جو ملتی ہے ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے. اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب انسان پر حق کا انکشاف ہوا، دل نے گواہی دے دی، لیکن وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. یہ وہ بات ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ رہے ہیں ان کو آپ کیسے جگائیں گے؟ یعنی کہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو یہود تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، یعنی کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور ان کو نبوت اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے. لیکن وہ بس جانتے بوجھتے جو ہے نا وہ اس کو رد کر رہے تھے، اس بات کو. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان کے لیے بہت بڑی گمراہی کا سبب بنا، جس کی وجہ سے ان سے یہ منصب تو ان سے چھینا جا ہی چکا تھا پہلے ہی، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بن گئے. اب یہ سورہ بقرہ میں آگے جا کے آئے گا، آگے کی آیتوں میں آئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علماء یہود تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. مطلب اتنا زیادہ، مطلب یہ آگے جا کر اس قرآن میں ہی ہے، اسی صورت میں ہے. تو یہ بس جانتے بوجھتے جو ہے نا بس کفر کر رہے تھے، مانتے یہ ایسے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. آیت نمبر 43 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت موسیٰ میں نماز اور زکوٰۃ کا ہی زیادہ تر حکم تھا. اضافی طور پر ایک اور چیز کا ان میں بہت زیادہ ذکر تھا اور وہ قربانی تھی. ان کے ہاں قربان گاہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا عبادت گاہ کے لیے، اور قربان گاہ کا جو خیمہ ہوتا تھا اس کا رخ بھی بالکل جنوب کی طرف یہ لوگ رکھتے تھے. مفسر ہیں مولانا فراہی، انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کا ہے، اس لیے کہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو 400-500 سال بعد وجود میں آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 300 سال کے بعد حضرت سلیمان ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا مصر میں کہ اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ، تو وہ قبلہ کون سا تھا؟ ابھی تو یروشلم اور وجود میں بھی نہیں آیا تھا اور ہیکل سلیمانی بھی تعمیر نہیں ہوا تھا. ابھی تو 300 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. تو یہ قبلہ کون سا تھا جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھروں میں مصر میں اس کا رخ کیا؟ یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ ہے، اول قبلہ یہی ہے. در حقیقت ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس ہے، یہ در حقیقت بالکل غلط ہے. وہ اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہلے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر بنی اسماعیل کا قبلہ بیت المقدس بن گیا. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب تک حکم نہیں ہوا تھا نا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں. یہ آگے کے رکوع میں آئے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ کہ اولین قبلہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، پہلا گھر جو ہے وہ وہی ہے. اچھا، ایک رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی اس کے معمار ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار ثانی ہیں. وہ عمارت گر گئی تھی سیلابوں سے، پھر اس کی جگہ معین کر کے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی ہے. یعنی خانہ کعبہ کی جو بنیادیں اور قواعد وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے. ان کو دوبارہ بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے. یہ 15ویں رکوع میں آئے گا سورہ بقرہ میں ہی.
اچھا، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے اس آیت میں. اب مکی دور میں نا یہ بہت عام لفظ تھا کہ تزکیہ نفس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کرے تو وہ یعنی غریبوں کی امداد وغیرہ. لیکن اب مدنی دور میں زکوٰۃ کا لفظ جو ہے وہ معین ہو گیا تھا صدقات واجبہ، یعنی ایک صدقہ ہے جو ایک خاص نصاب کا مالک انسان ہے، اگر اس سے اوپر گیا ہے تو اس کو ایک خاص شرح سے خاص حساب سے دینا ہے. وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ کی. اب آگے ہے دوبارہ سے آیت دیکھیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اس کے آگے جو اگلا ٹکڑا ہے وہ بہت اہم ہے، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ. یہاں پہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی. انہوں نے نماز کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی، یعنی صلات تو انہوں نے بالکل ہی گم کر دی تھی تقریباً. یہ جو یہود تھے ان کے ہاں تفصیلی احکام جہاں آتے ہیں نا اس میں نماز کا ذکر بہت کم ہے. سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا انہوں نے، ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا. جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی سجدے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو بس گھٹنے ٹیک دیتے ہیں زمین پر، مطلب بالکل نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے. جیسے کہ سورت مریم میں بھی آیا، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے. تو اب کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے، یعنی تمہارے دین کو دوبارہ سے قائم کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی وحی میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ پہلا مکالمہ تھا. یہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اس میں جو پہلا حکم تھا وہ نماز کا تھا. یہ کوئی غیروں مطلب اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی غیروں والی بات نہیں ہے، یہ وہی نماز کا حکم ہے جو تم گم کر چکے ہو. تو جھک جاؤ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. آیت نمبر 44، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب، پڑھتے ہو کتاب، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ آگے جا کر اسی صورت مبارکہ میں آئے گا. اہل کتاب میں بھی بالکل اسی طرح دو طبقے ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں ہیں، خاص طور پر غیر عرب والے جو مسلمان ہیں، یعنی ایک تو عرب مسلمز ہے نا اور ایک نان عرب مسلمز ہے. تو یہ نان عرب مسلمز کی بات ہو رہی ہے. ایک طبقہ ہے جو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت ہی کم اور قلیل ہے، وہ ہے صاحب علم، یعنی عربی پڑھی ہے، ترجمہ جانتے ہیں، اور حدیث پڑھی ہے، اس کو بھی احکام شریعت سے واقف ہیں. دوسرے ہیں امیین، یعنی ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ دین ہے کس شے کا نام. وہ تو محتاج ہیں اس کے کہ جو ان کو وہ طبقہ بتا دے جس سے بھی انہیں کوئی حسن ظن ہے، یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں، اس فقے کے علماء جو بھی کہتے ہیں وہ اسی کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں. ان دو طبقات میں جو زیادہ بڑا جرم ہے نا وہ اہل علم کا ہے. وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح فرمایا گیا وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا. مجموعی طور پر تو یہ اہل کتاب تھے، لیکن ان میں سے بھی تھے جن کو کچھ پتہ نہیں تھا شریعت میں کیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے. اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی یہ علماء یہود کی بات ہو رہی ہے جو لوگوں کو تو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن اپنا کردار جو ہے وہ انہیں اس کے بالکل اپوزٹ تھا. تو دوسروں کو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہتے تھے کہ ایسے کریں اور دین میں یہ ہے، لیکن خود ان کو جو ہے نا کوئی اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ تو یہ علماء یہود اس سے مراد ہے. خاص طور پر انفاق کا حکم دوسروں کو یہ دیں گے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خود نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں صرف لیتے ہیں، مطلب دینا نہیں ہے. یہ بدترین کردار پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، خاص طور پر مذہبی طبقہ، ہمارے ہاں کا جو مذہبی طبقہ ہے. اچھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ یہاں تک حرام مطلق ہے کہ کسی بھی دینی خدمت پر کوئی اجرت لینا، مطلب وہ اس کو حرام کہتے تھے. مسجد مطلب
مثلاً کہ مسجد کی امامت، قرآن کا پڑھانا یا کوئی اور کام ہو، تنخواہ لینا حرام ہے۔ یہ بات کہ کچھ علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں کہ مجبوری ہے، کیا کیا جائے، گویا کہ جیسے بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھانے کو ملے تو اسے اس کی اجازت ہے، اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایسی جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ان کی اولادیں آپس میں لڑتی ہیں، جبکہ ان کا کام یہی تھا کہ صرف دین کی خدمت کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہ کہا کہ دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے تو وہ ان طبقات کی وجہ سے آیا ہے، ایک تو بادشاہ، دوسرے برے علماء سے۔ جیسے یاد ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچر میں حدیث پڑھی تھی کہ ایک مطلب وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے کہ جو اس وجہ سے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اپنا روب جھاڑے۔ اور یہ علماء یہود کا جو کیریکٹر ہے نا یہاں پر، اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا اپنا جو ہے وہ طریقہ کار اس کے بالکل اپوزٹ تھا، جو وہ دوسروں کو جو ہے یا ان کی جو بھی شریعت میں حکم تھا دینے کا تو وہ خود اس کے بالکل اپوزٹ تھے، جبکہ وہ دوسروں کو حکم دیتے تھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا۔ یہ دعائیں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرکوز ہیں کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یہ ہمیں سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ بھی ہے کہ میں تو ہر روز اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ علماء سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب پڑھتے ہو، اسی سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو، فتوے دیتے ہو۔ تتلون الکتاب، یہاں پر آیت میں ہے تتلون الکتاب، مطلب اس سے مراد عوام نہیں ہے بلکہ وہ علماء مخاطب ہیں جو مسلسل دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو اس آیت کا تعلق ہے نا وہ ماضی سے ہی ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اس سے مخاطب ہے۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی کس چیز کے ذریعے میری مدد چاہو گے؟ مدد تو اسی سے اللہ سے ہی چاہی جائے گی، لیکن دو چیزیں شرط ہیں میری نصرت کی، میری مدد کی۔ پہلا، تمہارے اپنے اندر تحمل ہو، اپنے آپ کو روک کے رکھو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اپنے آپ کو تھامے رکھو۔ ہمارے ہاں جو صبر کا لفظ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ بہت منفی ہے، یعنی نیگیٹو، یعنی یہ ہے کہ وہ کسی طاقتور کے آگے جھک جانا، مطلب ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ صبر یہ ہے کہ ہم کسی طاقتور کے آگے جو ہیں وہ جھک جائیں۔ اصل میں صبر کا لفظ قرآن مجید کی اصطلاح اور سورۃ العصر کے بنیادی 4 لفظ جو ہیں ان میں سے آخری لفظ صبر ہے۔ اس صبر کا اصل مفہوم ہے تھامنا، روکنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یعنی جو تکلیف آئے اس کو جھیلو۔ اب یہاں نا 3 ٹائپس جو ہیں وہ صبر کی بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی صبر المصیبہ، کہ کوئی تکلیف آئی ہے اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرنا، شکایت نہ ہو کوئی، جو بھی آئے پروردگار کی طرف سے آئے، یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے، مجھے بس یہ کہہ لیں کہ اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما، کوئی شکوہ نہ ہو، آزمائش پر صبر کرنا۔ دوسرا ہے صبر المعصیہ، یعنی اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو اپنے نفس سے بچانا، یعنی نفس امارہ جو ہے نا ہمارا، اپنے اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں اسے گناہ کی طرف راغب، کہ وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ نہ ہو جائیں، تو یعنی اپنے ہی گھوڑے کی لگام کو کھینچنا۔ اور پھر تیسرا ہے صبر العطا، یعنی اطاعت پر صبر کرنا، کہ کوئی حکم ہے اللہ کا اور بڑا بھاری ہے، فار انسٹنس کہ سردی کا موسم ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے اور گرم پانی نہیں ہے اور غسل اور وضو کرنا ہے، تو یہ صبر العطاعت ہے۔ یہ مختلف پہلو ہیں 3۔ اصل میں مطلب چیز یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ تجویز کیا ہے کہ یہ حق ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور ایک حالت صبر یہ بھی ہے
کہ اگر انسان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو کم سے کم پیچھے بھی نہ ہٹے اپنے صبر سے. یعنی یہ بھی ایک صبر کی ایک کنڈیشن ہے کہ انسان اگر آگے نہیں بڑھ سکتا تو پیچھے بھی نہ ہٹے. جان چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹیں، یہ سب کا سب صبر ہے. اگر اب یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے گا لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ 19ویں رکوع میں پہلی آیت میں ہے نا مسلمانوں کو، جہاں پر 19ویں رکوع سے مسلمانوں کا خطاب شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی مسلمانوں سے اب کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب اس مقام پر تم آ گئے ہو، یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے. پھر حکم ہے ساتھی نماز کا. اصل میں جو مکی دور میں ابتدائی صورتیں ہیں نا قرآن مجید میں نازل ہوئیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین آئی ہے. ایک آیت بڑی پیاری ہے، صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. در حقیقت مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل سہارا اللہ پر ایمان ہے. یعنی ایک انسان کا جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی وہ صبر کرے گا، جتنا اس کو آخرت پر یقین ہوگا اتنا ہی وہ ڈٹا رہے گا. اسے اس دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے، آخرت کی قدر و قیمت اسے اس کے علم میں ہے. وہ شعر جیسے کہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی کہ اگر سارا مال بھی چلا گیا تو کیا ہوا، حقیر سا مال ہے، یہ پہلے کسی اور کا تھا، پھر تمہارے بعد بھی کسی اور کا ہوگا. یہ کون سا ہمیشہ رہنے والا ہے؟ یہ سب دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں، یہ کوئی دائمی ملکیت نہیں ہے. اور نماز ایمان کے اندر جان رکھنے والی شے ہے. یعنی اس میں تازگی، قوت، بہار پیدا کرنے والی شے جو ہے وہ نماز ہے. اللہ کی یاد ہر حال میں ہو سکتی ہے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے، ذکر کثیر کر کے، لیکن ایک باقاعدہ نظام کے 5 مرتبہ اپنے زندگی کے معمولات میں سے نکلو اور باقاعدہ اس کا اہتمام کرو. مسجد کی طرف جاؤ، لوگوں کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے کہ کوئی اس جماعت میں ایسا ہو، اللہ والا ہو، جس کی طرف فرشتے متوجہ ہوں اور اس کی برکات جو ہے وہ آپ کی پوری جماعت کے اوپر نازل ہوں. تو نماز ایمان کو تازہ رکھنے والی شے ہے. تقوی ہو تو صرف اللہ سے ہو، خوف ہو تو صرف اللہ سے، جیسے کہ آیت میں آگے ہے کہ اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے. ایک رائے ہے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ بہت بھاری شے ہے، کیونکہ نماز کی جو تاثیر ہے اس شخص کے لیے جو زیادہ سٹرگل کر رہا ہے، مسلسل اپنے اندر جہاد کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے نماز پڑھنا. اسی لیے تو نفل نماز کا اہتمام کرنے کا حکم ہے، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ تو ایک روٹین بن جاتا ہے انسان کا. مطلب امکان یہ موجود ہے کہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کا روٹین ہوتا ہے. تو آیت میں ہے کہ نماز بھاری شے ہے مگر سوائے ان خاشعین کے لیے جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ایک رائے ہے کہ یہ دونوں چیزوں کے لیے، یعنی صبر اور نماز دونوں ہی بھاری شے ہیں. یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری مدد جو ہے وہ 2 چیزوں کے ذریعے سے آئے گی، ایک صبر، دوسرا نماز، اور یہ بہت بھاری شے ہے. اچھا، اسرار احمد کی اس کے اوپر یہ رائے ہے کہ یہ پورے رکوع کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مطالبے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا مطالبہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ بہت بھاری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ جو اہل کتاب تھے، یہود جو تھے، ان کی اپنی کتاب تھی، روایات تھی، تمہاری تہذیب، ان سب کو نظر انداز کرنا بڑی مشکل اور بڑی بھاری بات ہے. واقعتاً مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن ہمت کرو، اللہ کی مدد آئے گی، کام آسان ہو جائے گا. اسی میں ان کو مشکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیسے لائیں گے، کیونکہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور جو ان کو ایک مقام حاصل تھا، ظاہر سی بات ہے وہ مقام ان سے چھن گیا. تو یہ چیز جو ہے نا ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو یہ ان کو اپنی چودراہٹ جاتی دکھائی دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے. تو یہ کہ جو ایمان لائے گا اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے، جیسے کہ سورۃ حدید میں ہے، پھر انہیں دوہرا اجر ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے، دوہرے اجر ملیں گے چند لوگوں کو، جن میں سے ایک وہ بھی ہیں اہل کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا. اس کو بڑا اصرار کرنا پڑا.
اچھا اس میں خاشعین کا ورڈ یوز ہوا ہے. خاشعین کہتے ہیں جھکے ہوئے کو، پست ہو جانا، نگاہ جھک جائے، یہ بھی خشوع ہے، یعنی خشوع کی ایک فارم ہے. دل جھک جائے یہ بھی خشوع ہے. انسان کا پوسچر ایسا ہو جس کے اندر جھکا ہوا ہو، یہ بھی خشوع ہے. جیسے کہ یہ لفظ آیا ہے انسان پوری نماز کے اندر کھڑا ہو تو بھی محسوس ہو کہ جھکا ہوا ہے، اس کا پورا وجود جھکا ہوا ہے، دل جھکا ہوا ہے. آیت نمبر 46 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہاں پہ آیت میں ورڈ آیا ہے یظنون. تو یہ جو ظن کا لفظ ہے نا، اس کے دو معنی ہیں. عربی زبان میں ظن کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین شامل ہونا. یعنی کہ آپ کے حواس کے بغیر، آپ کے حواس میں جو ہے نا وہ بات نہ ہو لیکن آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا یقین ہو کہ وہ بات ہے. اس چیز کو کہتے ہیں ظن، یعنی حواس کے بغیر کسی بھی شے کے بارے میں گمان کرنا، بغیر دیکھے یقین کرنا. وہی کنفیوشیس کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ there is nothing more certain that what cannot be heard and there is nothing more real that what cannot be seen. کہ ان چیزوں سے بڑھ کر یقینی کچھ بھی نہیں ہے جو ان آنکھوں اور کانوں سے سنا نہیں گیا. اب اس آیت میں جو ظن کا ورڈ ہے اس سے مراد ہے یقین، یعنی جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے اور انہیں لازماً اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ نا ایمان بالآخرت کی بات ہو رہی ہے، اور پتہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہے نا، یعنی جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا جو ہے نا وہ ایمان بالآخرت ہے. یعنی اس کا آخرت پہ جتنا ایمان ہوگا نا وہ اس کے معاملات اتنے بہتر ہوں گے اس انسان کے. دوسرا قانونی اعتبار سے جو ہے وہ ایمان بالرسول ہے، اور اصول کے اعتبار سے توحید یعنی ایمان باللہ. 5واں رکوع ہمارا ہو گیا کمپلیٹ الحمدللہ. بارک اللہ فیکم.